یوٹیوب کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، اور اس پروگرام کے اندر ہمیں جو کچھ لوگوں نے چیزیں بھیجی ہیں ان کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے، یعنی جو انہوں نے کمنٹس کیے ہیں ان کے نام لے کر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کن کن کا کمنٹس ہمیں ملا ہے۔ سب سے پہلے ربیہ ملک نے کمنٹس بھیجا انہوں نے۔ اس کے بعد اسلامی تعبیر والے جو ہیں، اسلامی تعبیر والے، ان کی طرف سے کمنٹس آیا، اور نجمہ شاکر کی طرف سے کمنٹس آیا ہے، وسیم کھوکھر صاحب کی طرف سے کمنٹس آیا ہے، اس کے بعد نواز صاحب کی طرف سے آئے ہیں کمنٹس، وسیم سجاد صاحب کی طرف سے کمنٹس آئے ہیں، سعدیہ بانو کی طرف سے کمنٹس آئے ہیں، بہت اچھے۔ اس کے بعد عثمان چودھری کی طرف سے کمنٹس آئے ہیں، بہت بہت شکریہ چودھری صاحب آپ کا بھی۔ وقاص الطاف کی طرف سے کمنٹس آئے ہیں، بہت شکریہ وقاص الطاف صاحب آپ کا بھی۔ عماد علی کی طرف سے کمنٹس آئے ہیں، عماد علی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، ہمارے پروگرام کو دیکھتے بھی ہیں اور لائک بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد سلیمان کا کمنٹس آیا ہے، سلیمان صاحب بہت زبردست۔ اس کے بعد محمد وسیم انور کی طرف سے کمنٹس آئے ہیں، بہت زبردست بہت زبردست۔ اور کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کی ویڈیو، آپ کے پروگرام کو دیکھ کر ہم تو تقریباً پامسٹ بن چکے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، ہمارا مقصد یہ ہے کہ علم ہم آپ کو سکھائیں۔ اس علم کی پٹری کو اس لیے میں نے کھولا ہے تاکہ یہ علم آپ تک پہنچے، کیونکہ کچھ لوگوں نے یعنی کیا کیا تھا کہ بے شمار لوگوں کو نفسیاتی بنا دیا تھا۔ مثال چھوٹی سی میں آپ کو دیتا ہوں ایک ہاتھ کی، کہ ایک ہاتھ میں شادی کی جو علامت ہے وہ کچھ عجیب سی علامت ہے ان کے ہاتھ میں، شادی کی جو علامت ان کے ہاتھ میں آتی ہے، ہاتھ میں جو شادی کی علامت آ رہی ہے، یہ شادی جو ہے اس میں لڑکیاں جیسے شادی ہو گئی تو اس کے بعد تھوڑے سے حالات یعنی سخت ہوئے تو لڑکیاں بیچاری ڈپریشن میں آ جاتی ہیں، پریشانی میں آ جاتی ہیں بہت زیادہ، کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، میری زندگی کا کیا فیصلہ ہوگا۔ بالکل اسی طرح کی سچویشن ہوتی ہے کہ جیسے بکرا چھری کے نیچے آتا ہے تو اس کو لگتا ہے۔ تو اسی طرح یہ بیچاری لڑکیاں جو ہیں یہ بھی خوف زدہ ہو جاتی ہیں کہ بھائی مجھے یہاں سے کچھ ہو جائے گا۔ مثال اگر ان کی شادی کی لکیر تھوڑی کمزور ہے، ٹھیک ہے نا، کمزور ہے، نہ ٹوٹی ہوئی ہے نہ جزیرے دار ہے، اور لکیر اگر کہیں سے بہت زیادہ ویک ہے، کسی جگہ سے بہت زیادہ کمزور ہے، تو بیچاری بس رونا دھونا شروع کر دیتی ہیں کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، کس طرح ہوگا۔ نہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو اور آپ کے شوہر کے درمیان جتنا بھی اختلاف ہو جائے اس کو برداشت کرنے کی قوت اپنے اندر پیدا کریں، اپنے اندر برداشت کرنے کی قوت پیدا کریں کہ اگر آپ کے ہاتھ میں شادی کی لکیر اس طرح سے ہے جو میں نے یہ بنائی ہے، تو یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کا مزاج کا نہ ملنا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ لڑکی گھبرا جاتی ہے کہ بھئی شوہر نے، میں نے چائے دی، شوہر نے کہا کہ ہٹا دو، مجھے نہیں پسند تمہارے ہاتھ کی چائے، تو بیوی بیچاری پریشان، رات بھر سوچ رہی ہے، اکیلے میں رو رہی ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں۔ ہمارے پاس ایک جو خاتون آئی ہیں تو انہوں نے یہی بات کی، جی شوہر کو روٹی پکا کے دیتی ہوں یا کوئی کھانا وغیرہ بناتی ہوں تو ان کو پسند نہیں آتا، لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں، چائے دیتی ہوں تو ان کو پسند نہیں آتی، وہ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں، کیا مجھے یہ بتائیں کہ مجھے طلاق ہو جائے گی، کیا ہوگا؟ ارے میں نے کہا دیکھو، اللہ غفور و رحیم ہے، اللہ قادر و کریم ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آپ کو وقتی پریشانی یا وقتی مشکل آئی تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ طلاق ہو جائے گی؟ ایسا نہیں ہے۔ آپ ایسا کیوں سوچ رہی ہیں؟ آپ دیکھیں، کوشش کریں اچھا گمان کریں، آپ اچھا گمان کریں گی تو آپ کے ساتھ اچھا ہوگا، اور اگر برا گمان کریں گی تو آپ کے ساتھ برا ہوگا۔ تو پہلے سے ہی آپ یہ سوچ کے بیٹھ گئی جی طلاق ہو جائے گی، یہ ہو جائے گی۔ گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بھی میرے ساتھ آیا تو میرا ذہن اس کے ساتھ مل گیا
یا کوئی آپ کے ساتھ آیا تو آپ کا ذہن مل گیا، آپ پہنچے اور آپ کو غلامی اس نے شروع کر دی، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، جی آ جائیں بیٹھ جائیں، اور خود سارا کچھ پکا کے آپ کے سامنے رکھا، جی لو جی کھائیں بیوی صاحبہ، ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ ان چیزوں سے اپنے آپ کو نکالیں، اور خدا نہ خواستہ اگر طلاق ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کے ہاتھ میں شادی کی ایک اور لکیر ہے جس میں آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ کے فضل سے ایسا شوہر ملے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گی کہ دنیا میں ایسے انسان بھی موجود ہیں، لیکن کیا ہے کہ سب سے پہلے اپنی اس شادی کو چلانے کی کوشش کریں جس میں مسائل ہیں۔ ارے عورت چاہے تو کیا نہیں کر سکتی۔ مجھے وہ ایک پیر صاحب کا واقعہ یاد آ رہا ہے، ٹائم بہت کم ہے، میں اس لیے شارٹ میں آپ کو سناؤں گا کہ ایک لڑکی گئی پیر صاحب کے پاس، جی میرا شوہر میرے سے لڑتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، فلانا ہے ڈمکانا ہے، ساری شکایتیں کر ڈالی۔ پیر صاحب نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، میں حل کر دوں گا۔ تو اس نے کہا کیسے حل کریں گے پیر صاحب؟ اس نے کہا تم ایسے کرو کہ جنگل میں جاؤ اور شیر کی داڑھی کے بال توڑ کے لے آؤ، اگر تم بال توڑ کے لے آئی تو یہ سمجھو تمہارا شوہر تمہارا غلام بن جائے گا۔ تو وہ عورت نے کہا میں جاؤں گی جنگل تو شیر تو مجھے کھا جائے گا۔ اس نے کہا شیر کے ساتھ پیار سے برتاؤ کرو گی تو کبھی نہیں کھائے گا۔ تو اس عورت نے بولا میں کیا کروں؟ بولا شیر کو روز گوشت کھلاؤ جا کے، وہ آہستہ آہستہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ تو اس عورت نے ایسا ہی کیا، اس نے گوشت لیا، 1 دن ڈالا، 2 دن ڈالا، 3 دن گوشت ڈال کر آئی، 4 دن ڈال کے شیر نے دیکھا کہ یہی عورت آتی ہے تو گوشت ڈالتی ہے، وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آنے لگا۔ ایک وقت وہ آیا کہ شیر اس کے پاؤں میں بیٹھ گیا، اس نے جی بھر کے اس کے بال بھی اکھیڑے، شیر آرام سے بال اکھیڑے ہوتا رہا، اب خاموشی سے بیٹھا رہا اپنی جگہ۔ اب یہ بال لے کے گئی، بولا جی پیر صاحب آج میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ بولا کیا؟ بولا دیکھیں شیر کے بال لے آئی۔ اس نے بولا او بدبخت، اتنا خونی درندہ تم نے اپنی محبت سے رام کر دیا، یہ شور تجھ سے رام نہیں ہوتا، اس شور کو رام کرو۔ تو وہ عورت کہنے لگی واقعی پیر صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ واقعی میری غلطی ہے، مجھے چاہیے شوہر جو بھی کہتا رہے، جو بھی کرتا رہے، اس کے گھر والے جو کچھ مرضی کرے، میں کوشش کروں کہ میں نبھاؤں گی اور اللہ کے فضل سے اس شادی کو کامیاب کر کے دکھاؤں گی، بھلے پوری بستی، پورے محلے، پورے گاؤں، پورے شہر میں ان کا گھر بدنام ہو کہ یہ لوگ اچھے نہیں ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، دنگے فساد کرتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، طلاقیں دیں، بھلے مشہور ہو، لیکن آپ نے صبر کرنا ہے۔ یقین کریں اگر آپ نے صبر کیا تو اس کا پھل آپ دیکھیں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ اگر شادی ٹوٹ جاتی ہے تو دوسری شادی کتنی ہائی لائٹ لائن ہے دل کے قریب، یعنی شوہر آپ کے آگے پیچھے نوکروں کی طرح گھومے گا۔ تو اس خوشی کو بھی تو دیکھو، اللہ تعالیٰ جب کسی پہ مشکل لاتا ہے اس کے بعد اس کے اوپر اچھا وقت بھی لاتا ہے، پریشانی لاتا ہے تو اس کے بعد بہت ہی بہتر وقت بھی لاتا ہے۔ آپ تھوڑی سی پریشانی سے رونا دھونا شروع، کبھی اس کو بتا کبھی اس کو بتا، بولا بات ہوتی ہے ایک بال کی تو آپ پورا جسم بنا لیتی ہو، تو یہ نہیں۔ تو اگر آپ سوچیں، یقین کریں کہ آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، نہیں تو آزما کر دیکھیے گا، کیونکہ یہ پروگرام آپ لوگوں کا ہے تو ہم نے مشورہ وہ دینا ہے جو آپ کے لیے بہتر ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کو اگر کوئی ناپسندیدہ الفاظ ہے تو وہ کیا ہے؟ طلاق۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں، اور جو لوگ طلاق دیتے ہیں زندگی میں پھر سمجھے کبھی آباد بھی نہیں رہتے۔ تو یہ تھا پیارے دوستو ہمارا پروگرام، اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ بیرم خان نے سوال کیا ہے چارسدہ سے کہ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں کامیابی ہے یا نہیں۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر اچھی ہے، اور آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی لکیر کا بھی اشارہ ملتا ہے۔ انشاءاللہ آنے والا جو وقت ہے، یعنی سمجھیں کہ 2022 کا چوتھا اور 5واں ماہ آپ کے حالات میں کافی حد تک بہتر رہے گا، اور اس کے بعد تبدیلی ہوتی چلی جائے گی۔ طاہرہ نے سوال کیا مانگا منڈی لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی اللہ کے فضل سے کامیاب ہے، اور انشاءاللہ کامیاب رہے گی، اور آنے والا وقت آپ کے لیے اللہ کے فضل سے کافی بہتر اور کافی اچھا ہوگا۔ بہرحال کوشش کریں کہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ دین کی طرف راغب کریں، اسی میں آپ کی کامیابی اور اسی میں آپ کی بہتری ہے۔ مریم رحیم نے سوال کیا لاہور سے کہ میری ایک شادی ناکام ہو گئی، یہ بتائیں کہ دوسری شادی ہے یا نہیں۔ آپ کے ہاتھ میں دوسری شادی کی لکیر موجود ہے، اور اللہ کے فضل سے دوسری شادی آپ کی جلدی ہوگی، اور اسی 2022 میں ہونے کے چانس ہیں۔
عروج فاطمہ نے سوال کیا ویاڑی سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی اور شادی کیسے رہے گی۔ شادی آپ کی انشاءاللہ العزیز 2023 میں ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی۔ شادی کے بعد کی زندگی بھی کافی حد تک بہتر ہوگی انشاءاللہ۔ محمد علی نے سوال کیا جنگ سے کہ میرے ہاتھ میں یہ بتائیں کہ پیسہ کب آئے گا اور کب میرے حالات بدلیں گے۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے حالات انشاءاللہ اسی 2022 میں بدلیں گے۔ کوشش کریں اور اس کے ساتھ ہو سکے تو تیسرا کلمہ جو نا پابندی سے 113 مرتبہ آج سے اپنا معمول بنائیں اور کوشش کریں اس کو زندگی بھر پڑھتے رہیں۔ اللہ کے فضل سے کسی چیز کی تنگی نہیں ہوگی۔ عظمیٰ سلمان نے سوال کیا جنگ سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی اور میرے شوہر کیسے ہوں گے۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ خود بھی اچھی ہیں، انشاءاللہ آپ کے شوہر بھی اچھے ہوں گے اور آپ کو کامیابی نصیب ہوگی اور زندگی بڑی پرسکون ہوگی انشاءاللہ۔ نور احمد نے سوال کیا لاہور سے کہ لائف پارٹنر چھوڑ تو نہیں دے گا۔ دیکھیں آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے وہ ٹوٹ کر چل رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ درمیان میں رکاوٹ بہت بڑی آ سکتی ہے، لیکن اس کے بعد اگر آپ کوشش کریں اور تھوڑی توجہ دیں تو اللہ کے فضل سے یہ معاملہ ٹوٹنے سے بچ سکتا ہے۔ عقیل احمد نے سوال کیا ہے سعودی عرب سے کہ یہ بتائیں کہ میں اپنا مکان بنا پاؤں گا یا نہیں۔ عقیل احمد صاحب آپ کے ہاتھ میں ماشاءاللہ سے کامیابی کی لکیر اللہ کے فضل سے بہت اچھی اور بہت بہتر لکیر ہے، اور آپ کے ہاتھ میں لک لائن جسے قسمت کی لکیر کہتے ہیں وہ بھی آپ کے ہاتھ میں بڑی زبردست لکیر ہے۔ آپ تھوڑی سی کوشش تھوڑی سی محنت کریں انشاءاللہ العزیز اپنا مکان بھی ہوگا، اپنا کاروبار بھی ہوگا اور سکون کی زندگی بھی ہوگی۔ لیکن کوشش کریں اس کے ساتھ ساتھ درود ابراہیمی جو ہے اس کو کثرت سے پڑھتے رہا کریں، آپ کے مزید معاملات بہتری کی طرف جائیں گے اور کافی حالات بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ افشان نے سوال کیا لاہور سے کہ میں باہر ملک میں ہوں اور میں نے باہر ملک میں ہی شادی کی تھی، پھر ایسا کچھ ہوا کہ میرا شوہر میرا پاسپورٹ وغیرہ لے کر کہیں اور چلا گیا۔ اب میں بہت پریشان ہوں، میں نے وہاں کے ادارے سے رابطہ کیا لیکن کچھ نہیں ہو رہا، اور یہ بتائیں کہ میری یہ شادی چلے گی یا نہیں چلے گی، اور دوسری شادی کا میرے ہاتھ میں لکیر موجود ہے یا نہیں، اور کیا میں یہاں سیٹل ہو پاؤں گی یا نہیں۔ پیاری بہن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اتنے سوال پوچھ لیا، ہم صرف ایک سوال کا جواب دیتے ہیں، لیکن آپ پریشان ہیں اس لیے میں دوسرے سوالوں کا بھی جواب آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ کی شادی کی لکیریں آپ کے ہاتھ میں دو ہیں۔ دوسری شادی آپ کی ماشاءاللہ سے بہت اچھی اور بہت بہتر ہوگی، اور آپ تھوڑی کوشش تھوڑی اسٹرگل کریں تو اللہ کے فضل سے وہاں سیٹل بھی ہو جائیں گی اور بہتر بھی ہو جائے گا۔ کوشش کریں اپنے حالات کو بہتر کرنے کی، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں اور زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں تاکہ آپ کی مشکلیں ٹلیں۔ ایس نے سوال کیا کینیڈا سے کہ یہ بتائیں کہ میری قسمت کب بدلے گی، میری قسمت میں کب دولت اور کامیابی آئے گی، یہ بتائیں۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر ماشاءاللہ سے بہت اچھی اور بہت بہتر لکیر ہے۔ بہرحال جو نا آپ کے ہاتھ میں یعنی جو ابھارے زورہ ہے یہ کافی ابھرا ہوا ہے، تو کوشش کریں کہ گرم چیزوں سے اگر پرہیز کر سکیں تو آپ کے حق میں بہتر رہے گا۔ قابل خان نے سوال کیا ہے سعودیہ سے کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں اس میں ناکام ہو جاتا ہوں، اور یہ بتائیں کہ میری قسمت کیسی ہے اور میری قسمت میں دولت ہے یا نہیں۔ قابل خان صاحب آپ کا ہاتھ ماشاءاللہ سے بہت اچھا اور بہت بہتر ہاتھ ہے۔ بہرحال کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو دین کی طرف راغب کریں، اس میں آپ کی بہتری ہے، اور سورہ فاتحہ جو ہے نا اس کو اگر 103 بار زندگی کا معمول بنا لیں تو آپ کے دیگر معاملات جو رکے ہوئے ہیں وہ بھی بہتر ہونے کے چانس موجود ہیں۔ صفی اللہ نے سوال کیا کابل سے کہ میرے ہاتھ میں اگر کچھ بہتر چیز ہے تو وہ بتا دیں۔ آپ کے ہاتھ میں سب سے بہتر چیز تو آپ خود ہیں، آپ سے بہتر کون ہوگا۔ بہرحال آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر بھی بہت اچھی ہے اور دماغی صلاحیتیں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی عمدہ اور بڑی اچھی دی ہے۔ ایسے لوگ جس کام کا ارادہ کرتے ہیں، جس کام کی کوشش کرتے ہیں تو 100% اس میں ان کو کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حالات مزید بہتر کرے گا اور بہت کامیابی ہوگی۔ آپ کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے آپ سورہ یاسین کو یا آیت الکرسی کو پابندی سے پڑھتے رہا کریں۔ حیدر نے سوال کیا سوات سے کہ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں کامیابی ہے یا نہیں، اگر کامیابی ہے تو کب ملے گی اور پیسہ کب میرے ہاتھ میں آئے گا۔ حیدر بھائی اللہ کے فضل سے آپ کے لیے 2022 جو بہت اچھا ہے، پیسہ بھی آئے گا، کامیابی ملے گی اور حالات میں بھی انشاءاللہ بہت بہتر تبدیلی نظر آئے گی آپ کو۔ قیوم رضا نے سوال کیا ہے ملتان سے کہ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں کامیابی کی لکیر، قسمت کی لکیر اور لائف لائن کے بارے میں بتائیں کیسی ہے۔ آپ کے ہاتھ میں ماشاءاللہ سے لائف لائن کافی لمبی لکیر ہے اور دماغی لکیر بھی بہت زیادہ بہتر ہے، اور قسمت کی لکیر بھی ہے، لیکن فی الوقت وہ رکی ہوئی ہے۔ آنے والے 3 اور 4 ماہ میں وہ اپنی حرکت میں آئے گی تو اللہ کے فضل سے قسمت بھی بہتر ہو جائے گی۔ تحسین زہرا نے سوال کیا ملتان سے کہ میں بیوٹی پارلر کا اور کھانا پکانے کا کام کرتی ہوں، اور اگر اسلام آباد شفٹ ہو جاؤں تو میرے لیے کیسا ہے۔
اگر آپ شفٹ ہونا چاہتی ہیں تو آپ بالکل ہو جائیں، اللہ کے فضل سے بہتر ہوگا۔ اور رہی بات کہ کاروبار نہیں چلتا یا کامیابی نہیں ملتی، تو اس کے لیے آپ جو نا بسم اللہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، بسم اللہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کے 300 بار اس کو روزانہ شروع کریں، انشاءاللہ تعالیٰ 2 سے 2.5 ماہ میں کاروبار بھی چلے گا اور کامیابی بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔